قادیانی مذہب کا جبری چندہ دین و ملت کے لیے خطرہ۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں نے جہاں دیگر بہت سارے اقدامات کر رکھے ہیں، وہاں ملک دشمن عناصر کو ملنے والی مالی سپورٹ کے ذرائع پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ مالی سپورٹ ہی کسی بھی ملک دشمن سرگرمی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہر ملک دشمن تنظیم جہاں بیرونی امداد اور ملک دشمن ایجنسیوں سے مالی سپورٹ لیتے ہیں، وہاں وہ اپنے ہم خیال لوگوں سے بھی چندے جمع کرتے ہیں۔ اس ضمن میں نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان سے منحرف اقلیتی غیر مسلم تنظیم جماعت احمدیہ میں بھی اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے جبری چندوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہے، جو کہ سراسر استحصالی اور جبری نظام مالی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے چندوں کو اپنے ماننے والوں پر لازم کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا، جو ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو جماعت کے تیسرے بڑے رہنما ہیں، کہ جاری کردہ اخبار الفضل کے 25 فروری 1930 کے شمارے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، دنیا میں کوئی سلسلہ چندے کے بغیر نہیں چلتا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے چندوں کی وصولی کے لیے جماعت کے لوگوں کو مختلف ناموں سے ذیلی تنظیمات میں تقسیم کر کے ہر ایک نام پر زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کرنے کی شاطرانہ چال چلی۔ اس سلسلے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1917 میں وقف زندگی کے نام سے چندہ جاتی مہم شروع کی اور پھر مسلسل ذیلی تنظیمات کا اجرا کرتے چلے گئے۔ 1922 میں لجنہ اور مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1925 میں دارالقضاء اور 1928 میں ناصرات الاحمدیہ، تو 1938 میں خدام الاحمدیہ اور 1946 میں اطفال الاحمدیہ و مجلس انصار اللہ کے نام سے چندہ خوری کے دبیز جال بچھائے۔ خود بانی جماعت احمدیہ کے بیان سے ان چندوں کا التزام عیاں ہے، بلکہ وہ تو چندہ نہ دینے والے کو جماعت میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ ہر آنے والے رہنما نے جماعت احمدیہ سے اپنے اپنے حساب سے تنظیمات کا اختراع کر کے چندوں میں اضافہ کیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے قائم کردہ چندوں کے علاوہ اب رائج چندوں میں سے کچھ ان ناموں سے بھی اینٹھے جاتے ہیں، مثلاً چندہ تحریک جدید، چندہ وقف جدید، چندہ جلسہ سالانہ، چندہ عام، چندہ وقف نو، چندہ MTA، چندہ الفضل، چندہ رسالہ مصباح وغیرہ۔ چندہ وصولی کے لیے جماعت میں سخت کڑی نگرانی کا سسٹم قائم ہے۔ چندہ وصولی کے لیے ہر قسم کا پریشر استعمال کیا جاتا ہے۔ چندہ دینے والے شخص کو مخلص احمدی سمجھا اور پکارا جاتا ہے۔ واضح رہے، یہ پہلا مذہب ہے جس میں اخلاص کی بنیاد چندہ ہے۔ جو آدمی چندہ نہیں دیتا اسے سماجی دباؤ اور جذباتی تناؤ میں رکھا جاتا ہے۔ باقی چندہ دہندگان اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ چندہ نہ دینے والے کو جماعت میں تنہائی کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ چندہ ہر طرح سے جبری وصولا جاتا ہے۔ اس میں کسی غریب، نادار، مزدور، کمزور، لاچار کسی کو بھی کوئی رعایت حاصل نہیں۔ مخلص احمدی کے بچے بے شک بھوک، پیاس اور فاقوں کا شکار ہوں، لیکن جماعتی چندہ ضرور دینا ہے، ورنہ وہ مخلص احمدی نہیں سمجھے جائیں گے۔ حتیٰ کہ 1 روپیہ اور 10 روپے بھی اس دور میں وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان کی چندہ رسیدیں کم ہیں تو اس کی شادی کے وقت جماعت کے مقامی مرکز اور عبادت گاہ میں بوقت تقریب بیاہ میں شادی کی تقریب روک کر نہ ادا کیے جانے والے چندے وصول کر کے اس کو رشتہ ازدواج سے منسلک کیا جاتا ہے۔ انہی چندوں کی بنیاد پر مرزا فیملی کا شاہانہ تکفل کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بین رسائل و جرائد اور الفضل اخبار کی دھڑلے کے ساتھ اشاعت کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان چندوں سے یورپی ممالک میں غیر مسلم اقوام یا ملحدین کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اصل اسلام قادیانیت ہے۔ اس ضمن میں ان کا جہاد اور اسلام کے ان عقائد سے دستبرداری کی جاتی ہے جو کہ اسلام کا تشخص ہیں۔ اس طرح سے قادیانی جماعت اسلام کے تشخص کو مجروح کر رہے ہیں۔ پاکستان جماعت احمدیہ کے لیے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں سے ان کے ارتدادی سرگرمیوں کے لیے بے تحاشا چندہ جاتا ہے۔ دیگر ممالک میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام تر وصول ہونے والا پیسہ نظریہ پاکستان کے خلاف اور ختم نبوت کے عقیدے کو گزند پہنچانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ تعصبات اور مختلف مسالک کے علماء کا قتل کروا کر مسلکی اختلافات کو بھڑکانے میں بے دریغ لگایا جاتا ہے۔ اسلحے کی خریداری کے ساتھ ربوہ چناب نگر میں دہشت گردی کے ٹریننگ سینٹر بھی اسی رقم سے چلائے جاتے ہیں۔
پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈا میں یہی تمام تر چندے استعمال ہوتے ہیں۔ دیگر ممالک میں پاکستان کی صورت گری ایک دہشت گرد اور اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک کے طور پر کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں اقلیتیں بنسبت دیگر دنیا کے زیادہ محفوظ اور مطمئن ہیں۔ یہ مذہب کی آڑ میں چندہ کلٹ ہے جس سے دین و ملت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔